بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا جغرافیہ قرآنی کا آخری سبق ہے، اور چونکہ یہ جغرافیہ قرآنی کے 4 موضوعات ہم نے بنائے تھے، ان میں سے سب سے آخری موضوع تھا وہ تھا متفرقات۔ تو متفرقات آج شروع کر رہے ہیں، اور آج آخری ہی سبق کے اندر متفرق جو موضوع رہتا ہے وہ ہے بابل کے فرشتے، اور یہ سبق نمبر 117 ہے۔ اور بابل کے فرشتے ہاروت اور ماروت، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ آیا ہے، یہ کیوں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے تھے، اور ان کا پس منظر کیا تھا اور کیا وجہ بنی تھی، تو یہ آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جادو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور جادو کی تعریف آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ خفیہ کام جس کا سبب ظاہر نہ ہو اور اس میں شیطان کو خوش کیا جاتا ہو، اور اس میں ظاہر ہے کہ شیطان جب خوش ہوگا تو ہر نجس اور ہر گندے کام اور ہر نجس چیز، اور خود بھی جو جادو کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی انتہائی گندی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ جادو کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان ہی تو پہنچایا جاتا ہے۔ تو جادو کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ جو بابل ہے، تو مملکت بابل یہ ماوراء النہر اور اسی طریقے سے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان میں ایک بابل شہر تھا، مملکت تھی مکمل۔ تو اس میں بنی اسرائیل کچھ وہاں پہ رہتے تھے، غلامیت کی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے یہ مشغلہ اپنا لیا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بابل بغداد کا یہ جو شہر ہے بابل، یہاں پہ یہ پوری مملکت تھی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوتے تھے، اور ان کا یہ مشغلہ تھا، حتیٰ کہ انہوں نے سلمان علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگا دیا تھا کہ سلمان علیہ السلام بھی جو ان کی بادشاہت تھی اور ان کا جو پورا نظام تھا وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ ان کو عبور حاصل تھا جادو کے اوپر، اور یہ جادو کے ذریعے سے اپنے سارے کام کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے اتنا بڑا الزام ایک نبی کے اوپر بھی لگایا۔ تو ناظرین، یہ وہاں پہ بہت زیادہ حد تک آگے چلے گئے تھے جادو کے اندر، اور لوگوں کو نقصان پہنچانا اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا، طلاق تک نوبتیں آ جانا، تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے بھیجے، یہ ہاروت اور ماروت۔ یہ 2 فرشتے آئے، اور ان 2 فرشتوں نے آ کر بتایا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور ہم آپ کی طرف جو آئے بھیجے گئے ہیں یہ آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تاکہ تم لوگ اس کام کو چھوڑو، اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ تم میں سے توبہ کر کے توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور اس برے فعل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو اس میں آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کو مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بعض نے تو توبہ کر لی، لیکن بعض نے ان فرشتوں سے سیکھ کر خود فساد پھیلانا شروع کر دیا، اور لوگوں کے درمیان جھگڑے، فسادات یہ انہوں نے شروع کر دیے۔ تو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا، لیکن شیاطین نے جو ہے ان کو سکھایا ہے، جو لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کا بھی یہ ذکر فرما دیا۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے اور پہلا پارہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ تو ان سے لوگوں نے سیکھ کر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو آیت کے اندر ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو افراط و تفریط پایا جاتا ہے جادو سے متعلق، کہ بعض جو سیکولر لوگ ہیں وہ جادو کو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو مانتے ہیں تو وہ ایسا مانتے ہیں کہ وہ آج کل کے پیری مریدی اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو فروخت کر رہے ہیں۔
تو یہاں پہ آگے چلنے سے پہلے اگر ہم یہاں پہ واضح کر دیں کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے، تو ناظرین جادو تو جیسے تعریف سے واضح ہے کہ وہ بھی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس کا سبب ظاہر نہیں ہوتا، ظاہری سبب نہیں ہوتا، لیکن ایک اثر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، انسان کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن سبب نہیں ہوتا۔ تو معجزہ بھی تو اس طریقے سے بغیر اسباب دنیا کے ہی ہوتا ہے، لیکن معجزے کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے، اور وہ انبیاء اور پاکیزہ لوگوں کو ملتا ہے، اور جو جادو ہوتا ہے اس کے اندر نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ گندے لوگوں سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو یہ بس فرق ہے اس کے درمیان۔ تو جادو سے متعلق جو افراط و تفریط ہے وہ بتا رہے تھے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے تو بالکل جادو سے انکار کر دیا ہے، اور بعض نے جو ہے اتنا زیادہ آگے تک غلو کر دیا ہے کہ وہ جیلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جیلی پیر بھی اتنے ہی زیادہ تعداد میں پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار شروع کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی یعنی اس درمیان میں اس آیت کے ذریعے سے نفی فرما دی ہے کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہے یا جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے اور ارادہ شامل حال ہوتا ہے تو پھر یہ نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جادو سے کوئی فرضی چیز ہے اور اس سے نقصان نہیں پہنچتا، نقصان پہنچتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ بھائی نقصان جو پہنچتا ہے تو یہ جادو ہی کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور یہ جادو خود ایک کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ افراط اور تفریط کو اس آیت نے دور کر دیا ہے۔ تو بعض لوگوں کے زبان سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، تو برحق تو نہیں ہے، جادو تو سراسر باطل ہے، وہ کیسا حق ہے؟ بلکہ یہ کہا جائے کہ جادو کا خارج میں اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہے، یعنی خود جادو تو برحق نہیں ہے نا، جادو تو باطل چیز ہے۔ تو یہ جملہ جو ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے یہ جملہ غلط ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے متفرق سبق کے اندر، چونکہ آخری سبق تھا جغرافیہ کا، اور اس طریقے سے ہم نے فن جغرافیہ کو آج الحمدللہ مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔